السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے الغدیر، قرآن، حدیث اور ادب میں، جلد نمبر 6۔ کتاب کے مصنف ہیں علامہ عبدالحسین الامینی النجفی۔ کتاب کا ترجمہ کیا ہے مولانا سید علی اختر رضوی شعور گوپال پوری اور سید شاہد جمال رضوی گوپال پوری نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 27ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 459 سے۔ بحث کے نتائج۔ یہ تھے علم عمر کے مضحکہ خیز کارناموں کے چند نمونے۔ ہم اس کے کئی گنا زیادہ بھی پیش کر سکتے تھے، لیکن متقاضائے حال کی رعایت کرتے ہوئے اتنے ہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہم آئندہ جلدوں میں سامعین اور قارئین کی خدمت میں ایسے بہت سے کارنامے پیش کریں گے انشاءاللہ، جن مطالب کو اوپر پیش کیا گیا ہے، جو آپ سن چکے ہیں، جن کا خلاصہ یہ بعض نکات ہیں۔ خلیفہ اپنے مسائل بعض اصحاب سے سیکھتے اور حل کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے پاس وہ علم نہیں تھا جو صحابہ کے پاس تھا۔ ان میں سے بعض علمی اعتبار سے مشہور بھی نہیں تھے، جن کے نام یہ ہیں: عبد الرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، عبداللہ بن عباس، زید بن ثابت، عمار بن یاسر، ابو عبیدہ جرح، عبداللہ بن مسعود، مغیرہ بن شعبہ، محمد بن مسلمہ، ابو موسیٰ اشعری، ابو سعید خضری، ابی بن کعب، صہیب ابو یحییٰ، ضحاک بن سفیان، حمل بن نابغہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص، ابو الوقت لیثی، ایک قریشی عورت، ایک انصاری جوان، ایک نامعلوم انسان، ایک سیاہ پوش غلام، مدینے کی بوڑھی عورت، بنی حزیل کا ایک پیر مرد، بنی مدلج کا ایک شخص، شامی مرد۔ ان صحابہ میں سر فہرست امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام تھے، انہوں نے دوسروں سے زیادہ مولا علی سے علم دانش دریافت کیا ہے۔ اس سے قبل ان کی بہت آشنائی حاصل کی گئی، اس لیے وہ ہمیشہ کہتے تھے اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ ان کا قول اگر علی نہ ہوتے تو عمر گمراہ ہو جاتے۔ ان کا ایک اور قول، خدایا مجھے ایسی مشکل میں قرار نہ دے جس کے لیے علی ابن ابی طالب نہ ہوں۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں، خدایا مجھے ایسی زمین میں باقی نہ رکھ جس میں ابو الحسن نہ ہوں۔ ایک جگہ کہتے ہیں، خدایا مجھے کوئی مشکل درپیش نہ ہو مگر یہ کہ ابو الحسن میرے پاس موجود نہ ہوں۔ ان کا ایک اور قول، اگر علی ابن ابی طالب نہ ہوتے تو خطاب کا بیٹا جلد ہی ہلاک ہو جاتا۔ ایک جگہ کہتے ہیں، میں ایک ایسی مشکل سے پناہ چاہتا ہوں جس میں علی ابن ابی طالب نہ ہوں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں، علی بن ابی طالب جیسا فرزند پیدا کرنے سے عورتیں قاصر اور عاجز ہیں، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ آگے کہتے ہیں کہ قول عمر کو علی کی جانب پلٹا دو، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک جگہ کہتے ہیں، خدایا علی بن ابی طالب کے بعد مجھے زندہ نہ رکھ۔ پھر کہتے ہیں، اے ابو الحسن آپ ہر مشکل و پریشانی کے وقت بلائے جاتے ہیں، آپ ہر مشکل و پریشانی کے وقت بلائے جاتے ہیں۔ پھر کہیں فرماتے ہیں، کیا کسی آزاد عورت نے ان کے مانند اور ان کی مہارت کی طرح کسی کو پیدا کیا ہے؟ ان کا ایک قول، یہاں بنی ہاشم اور پیغمبر کی شاخ اور علم کا سرمایہ ہے، لوگوں کو چاہیے کہ اس کے پاس آئیں، اسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس کے گھر سے حکمت حاصل ہوتی ہے۔ مولا علی کی شان میں یہ فرما رہے ہیں۔ ان کا قول، ابو الحسن خدا مجھے ایسی مشکل میں نہ چھوڑے جس کے لیے آپ نہ ہوں، اور ایسے شہر میں باقی نہ رکھے جس میں آپ نہ ہوں۔ ان کا ایک اور قول، اے ابو طالب کے فرزند آپ ہمیشہ ہر
شبہ کو برطرف کرنے والے اور ہر حکمت کی جاگاہ ہیں۔ پھر کہتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ذلیل و رسوا ہو جاتے۔ پھر کہتے ہیں ایسی مشکل سے پناہ مانگتا ہوں جس کے لیے ابو الحسن نہ ہوں۔ پھر کہتے ہیں علی کی طرف اشارہ کر کے کہ یہ شخص ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے رسول کی کتاب سے سب سے زیادہ واقف ہے۔ وہ بہت سے مقامات اور مسائل میں صحابہ اور ان کے علم کے اتنے زیادہ محتاج تھے کہ تمام صحابہ سے سوالات کرتے، ان کی جانب رجوع کرتے اور احکامات کے سلسلے میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ یہ تمام کلمات حقیقت حال سے پردہ اٹھانے کے لیے کافی ہیں کہ ان کا قول ہے، عمر کا قول ہے، ہر انسان عمر سے زیادہ دانا ہے۔ پھر کہتے ہیں تم لوگ مجھ سے ایسی باتیں سن کر ان کا انکار نہیں کرتے، یہاں تک کہ ایک کم علم عورت اس کی تردید کر دیتی ہے۔ پھر کہتے ہیں سب لوگ عمر سے زیادہ عالم ہیں۔ پھر کہیں کہتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ پھر کہیں کہتے ہیں کہ تمام عورتیں عمر سے زیادہ قابل ہیں۔ ان تمام احادیث اور ان کی مانند بہت سی دوسری احادیث اور روایات ہمیں باخبر کر رہی ہیں کہ خلیفہ کے پاس وہ شرائط و خصوصیات نہیں تھیں جنہیں علماء امت نے امامت کے سلسلے میں بیان کیے ہیں۔ امام الحرمین جوینی میں لکھتے ہیں امام کی شرائط میں سے ہے کہ وہ مجتہد ہو، اس طرح کہ وہ مسائل و مشکلات میں دوسروں کا محتاج نہ ہو، اور یہ شرط متفق علیہ اور اجماعی ہے۔ اس متفقہ علیہ شرط کے پیش نظر اس شخص کی کیا منزلت رہ جاتی ہے جو آسان مسائل سے واقف نہیں اور لوگوں سے بے نیاز بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس وہ خود لوگ اس کے علم سے بے نیاز تھے۔ ان مسائل و مشکلات کے واقعات تاریخ و سیرت کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے یہ کہ حق کے بعد گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ان مطالب کے پیش نظر آپ ابن حزم کی بکواس کی حقیقت کو خود ہی پہچان سکتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہر صاحب شعور کے پاس یہ واضح علم ہے کہ عمر کا علم علی کے علم سے کئی گنا زیادہ تھا، اور ابن تمیمہ کی بکواس بھی آپ پر پوری طرح روشن ہو جائے گی۔ وہ کہتا ہے لوگوں نے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے کئی فیصلوں اور فتووں کو جمع کیا اور دیکھا کہ ابو بکر کے امور و واقعات ان کے علمی اعتبار سے سب سے زیادہ صادق اور صحیح تھے۔ اس کے بعد عمر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علی کی بنسبت عمر سے نص اور دلیل کے برخلاف امور کم دیکھے گئے ہیں۔ ہاں، جہاں تک ابو بکر کا سوال ہے تو کوئی نص اور دلیل یا خبر صحیح ان کے امور کے برخلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ لکھتا ہے ابو بکر و عمر یا دوسرے صحابہ میں کوئی ایسا نہیں جنہوں نے خاص طور سے علی سے سوال کیا ہو۔ ہاں، مشہور یہ ہے کہ علی نے ابو بکر سے علم حاصل کیا۔ چنانچہ علی کے حوالے سے سنن میں مذکور ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے قسم دیتا تھا، اگر وہ قسم کھا لیتا تو میں اس کی تصدیق کرتا تھا۔ چنانچہ ابو بکر نے مجھ سے حدیث بیان کی اور سچ کہا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے، اگر وہ صحیح وضو کرے، پھر کھڑا ہو کر نماز پڑھے اور اس کے بعد خدا سے استغفار کرے تو اس کے گناہوں کو ضرور بخش دیتا ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب اس شخص پر کوئی امر مشتبہ ہوا ہو تو اس نے سوچا کہ دوسرے افراد بھی اس سے بے خبر رہیں۔ اگر حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے، حالانکہ کئی حفاظ نے اسے مجہول تسلیم کیا ہے، تب بھی کیا یہ حدیث صرف یہی بتا رہی ہے کہ حضرت امیر المومنین کی نظر میں ابو بکر کی روایات موثق اور قابل اعتماد تھی، لہٰذا یہ بات کہاں اور حصول علم کی بات کہاں؟ کیا حضرت کا علم صرف اس حدیث پر منحصر تھا
جو آداب شریعت میں سے صرف ایک ادب کی حیثیت رکھتی ہے؟ اور کیا حضرت اس حدیث کی موقعیت سے ناواقف تھے جو ابو بکر نے انہیں سکھایا، یا یہ کہ ابو بکر احکام اور قضائیہ کے بنیادی اصول سے ناواقف تھے، اس لیے حضرت نے ان کی رہنمائی فرمائی؟ ہم نے ایسی بہت سی باتوں کو ان کے نایاب کارناموں میں بیان کیا ہے۔ اس بات کا احتمال ہے کہ اس روایت میں حضرت علی علیہ السلام سے ابو بکر کی تصدیق اس لیے مذکور ہو کہ حضرت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث سنی ہو، لیکن مصلحت کے پیش نظر واسطے کا تذکرہ نہ کیا ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ابو بکر سے علم حاصل کریں، حالانکہ وہ شہر علم، رسول کے دروازے اور علوم و معارف رسول کے وارث ہیں؟ چاہے شیخ الاسلام ہونے کا دعویٰ کرنے والے ابن تمیمہ اپنے میدان میں گھوڑا دوڑاتا رہے، اس کی عبارت میں بقیہ جھوٹ کے پلندے کو اسی کلام پر رکھ لیں اور اس کا جواب حاصل کرے۔ ابن حزم اور ابن تمیمہ کے بعد اب الوشیہ کا مؤلف ہے جس نے ایسی ہی ہوائی چھوڑی ہے۔ ان تمام مطالب کے پیش نظر آپ اس تعبیر و توجیہ کی حقیقت بھی معلوم کر لیں جسے اہل سنت نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح روایت کے سلسلے میں پیش کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں میری اور میرے ہدایت شدہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی تمہارے اوپر ضروری ہے، لہٰذا ہوش و حواس کے ساتھ ان سے متمسک رہو اور مستحکم طور پر محفوظ رکھو۔ تمہارے لیے ضروری ہے کہ جدید چیزوں سے پرہیز کرو، اس لیے کہ ہر نئی اور جدید چیز بدعت ہے اور ہر بدعت اختراع و گمراہی ہے۔ اہل سنت نے اس حدیث کو ان افراد پر کیوں حمل کر دیا ہے جو لوگوں کے اختیار اور ابو بکر و شورا کے انتخاب کے ذریعے مسند خلافت پر برجمان ہوئے ہیں؟ انہوں نے مجبوراً حضرت علی علیہ السلام کو بھی ان کے ساتھ ذکر کر دیا ہے، اس لیے کہ معقول نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انسان کی سیرت اور روش کی پیروی کا حکم دیں جس کی کوئی سیرت ہی نہیں، جس نے فقہ اور قرآن اور سنت کو دوسروں سے سیکھا، جو اپنی ذاتی رائے کے مطابق فتویٰ دے کر کہے میں جلد ہی اپنا نظریہ بیان کروں گا، اگر وہ صحیح ہوا تو خدا کی طرف سے اور اگر غلط ہوا تو میری طرف سے۔ اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی سیرت اور دین خدا میں ذاتی نظریے کی پیروی کا حکم دیا ہے، اور یہ ان مجتہدین کی پیروی کے حکم سے ذرا بھی مشابہ نہیں ہے جو اپنے احکام و فتوے کو کتاب و سنت اور اجماع یا آپ قیاس کہہ سکتے ہیں کی معرفت و شناخت کے مطابق حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ مجتہد انہی مطالب سے احکام کا اخراج کرتا ہے جن کی اس نے شناخت حاصل کی ہے۔ اگر کسی کے پاس شناخت ہی نہ ہو، واضح ترین سوال کے جواب سے قاصر رہ جائے، قسم کھائے کہ نہیں جانتا کیا کروں، اور اس کے ذہن سے تیمم، شکیات نماز، غسل، نماز، روزہ وغیرہ جیسے روزمرہ کے معروف اور معمولی مسائل بھی دور ہوں، اور وہ امت کی رہبری کر ہی نہیں سکتا اور زمام خلافت کو اپنے اختیار میں لے ہی نہیں سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بیان کیے گئے علمی نمونوں میں علماء نے عمر کی سیرت و روش کی صرف اس لیے مخالفت کی ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صریح بیان کے مخالف تھے۔ اگر اس تعویل کو صحیح مان لیا جائے تو پھر اس حدیث میں اور عمر کے مخالف فتوے میں تناقض سے لازم آئے گا۔ اس طرح خود اس حدیث کے 2 جز میں تناقض پایا جاتا ہے، اور وہ حضرت کا قول ہے کہ تمہارے لیے میری اور میرے تمام خلفاء کی سنت کی پیروی لازم ہے، اور ہمارا مفروض یہ ہے کہ حضرت کی سنت اور روش اس انسان یعنی عمر کی سنت کے قطعی مخالف ہے۔ اس حدیث کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے خلفاء کا قصد فرمایا ہے، مگر وہ خلفاء جن کی تصریح ہمیشہ ان کے نام کے ساتھ فرماتے رہے اور اپنے قول میں انہیں قرآن مجید کا ہم پلہ اور ہم وزن قرار دیتے رہے۔
चुनाचे लाम अहद इसी बात का तकाजा कर रही है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म व हिदायत की हैसियत से इनकी तारीफ़ और तौसीफ़ की। यही वो अफराद हैं जिनकी सीरत और रविश हर लम्हे और हर कदम हज़रत की सीरत और रविश के मुताबिक है। ये अफराद मुराद हैं वो अफराद नहीं जिनके बारे में कुछ भी नहीं फरमाया, इनके बारे में कोई ताकीद नहीं की या ऐसी कोई किसी अदद का तज़किरा नहीं किया जो इन अफराद पर मुंतबिक हो। हाँ, जिन औसाफ का तज़किरा फ़रमाया है इन अफराद पर सादिक़ आते हैं जो अहले बैत मासूम अलैहिस्सलाम हैं। इस मकाम पर उमर के फ़ज़ाइल के सिलसिले में कुछ जाली और झूठी हदीसें भी मनक़ूल हैं जो इन उमूर से क़तई मुताबिकत नहीं रखती, जिन्हें हमने मौसिक़ और काबिल एतमाद सनदों के ज़रिए नक़ल किया है। इनमें से हर एक दूसरी की तकज़ीब कर रही है। लीजिए कुछ रिवायात मुलाहिज़ा फ़रमाइए जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ मंसूब कर दी गई हैं। हज़रत की जानिब से एक हदीस की निस्बत दी गई कि आपने फ़रमाया, अगर मैं माबूस पर रिसालत ना होता तो उमर माबूस होते। अस्तग़फिरुल्लाह। अगर मैं माबूस ना किया गया होता तो ए उमर तुम ज़रूर माबूस होते। अस्तग़फिरुल्लाह। अगर मेरे बाद कोई पैगंबर होता तो वो उमर बिन ख़िताब होते। गुज़िश्ता उम्मतों में मुहद्दिसीन होते थे, अगर मेरी उम्मत में कोई होता तो वो उमर होते। खुदा ने हक़ को उमर की ज़बान और दिल पर करार दिया है। अस्तग़फिरुल्लाह। बेशक खुदावंद आलम ने हक़ को उमर की ज़बान और दिल का ताबे करार दिया है। इन्हीं जाली और झूठी रिवायतों में वो रिवायतें भी शामिल है जो अमीरुल मोमिनीन से मंसूब कर दी गई हैं। जैसे हम आपस में गुफ्तगू करते थे कि फ़रिश्ता उमर की ज़बान में गुफ्तगू करता था। हम ऐसे नहीं कि ज़बान उमर में पर सकीना को बईद ख़याल करें। इब्न मसूद से मंसूब ये रिवायत कि अगर इल्म उमर को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और तमाम इंसानों के इल्म दूसरे पलड़े में रखे जाएं तो उमर का इल्म संगीन हो जाएगा। इसी तरह के झूठ के पुलंदे इसलिए कि जो शख्स इतने अजीम दर्जे पर फाइज हो कि माबूस बारिसालत होने के करीब हो, वो ज़रूरत के वक्त वाज़ेह तरीन मसाइल से नावाकिफ़ नहीं हो सकता, और ऐसा शख्स 12 साल के तवील अरसे में सिर्फ़ सूरह बकरा की तालीम हासिल ना करता। ये हक़, फ़रिश्ते और सकीना इस दिन कहाँ थे जब उमर इब्तिदाई मसाइल से भी नावाकिफ़ थे? इनका जवाब उमर की ज़बान से जारी क्यों ना हुआ और इनके दिल में हक़ जागुज़ी क्यों ना हुआ? इतनी अहम खुसूसियत के हामिल इंसान तमाम लोगों हत्ता पर्दा नशीन खातून को ख़ुद से बेहतर और जाँकार कैसे समझ सकता है? इसने किताब व सुन्नत के इल्म को उम्मत की औरतों और पस्त तरीन औबाश लोगों से हासिल क्यों किया? अज़ीम अफराद की बात तो छोड़ ही दीजिए। जिस लफ्ज़ की कुरान मजीद ने ख़ुद ही वजाहत कर दी है, इसने इसे तकल्लुफ़ समझकर ये क्यों कहा? खुदा की कसम, ये वही तकल्लुफ़ है ए उमर की माँ के फ़र्जंद। अगर तुम ना जान सको कि अब क्या है तो कोई हर्ज नहीं। वो अपने इल्म को सहाबा से क्यों हासिल करता है और अहकाम में इनकी राय मालूम करता है? वो वाज़ेह तरीन रवायत से अदम वाक़फ़ियत की सूरत में यूज़र तराशी क्यों करता है? बाज़ारी सरगर्मियों ने मुझे इससे गाफिल रखा। वो कलाला और दादा की मीरास की सूरतों से नावाकिफ़ क्यों रहा? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके और इस मसले के बारे में फ़रमाते हैं, मुझे यकीन है कि वो इस मसले को नहीं समझ पाएगा, मुझे मालूम है कि वो इसे कायम नहीं कर पाएगा। ये भी फ़रमाया रसूल खुदा ने कि मुझे यकीन है कि तुम इसे याद करने से पहले ही मर जाओगे। अबी बिन काब जैसे लोग इन पर सख्ती और तुंदी का मुज़ाहरा क्यों करते थे? इनकी नज़र में बाज़ारी मामलात, रस्सियों की ख़रीद व फ़रोख्त और दरख्त सल्म के पत्ते ने इनको कुरान मजीद के इल्म से दूर रखा था। अमीरुल मोमिनीन
اسے قرآن مجید کی تعویل و تفسیر سے لا علم کیوں سمجھتے تھے؟ کیوں، کیسے اور ایسے ہی سینکڑوں کیوں اور کیسے آپ کے سامنے ہیں۔ سورہ صاد کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ، لہٰذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہشات کا اتباع نہ کرو کہ وہ راہ خدا سے منحرف کر دیں۔ بے شک جو لوگ خدا سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے کہ انہوں نے روز حساب کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ آئیے شمس الدین مالکی کے شعری تتبع کی طرف لوٹ چلیں۔ شمس الدین مالکی نے اپنے اشعار میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے جن مناقب کا تذکرہ کیا ہے ان میں حدیث ولایت ہے۔ ہماری کتاب غدیر کا موضوع یہی حدیث ہے۔ اے علی، تم میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک تھے، سوائے نبوت اور پیغمبری کے، اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ مالکی نے اس حدیث کو اس طرح نظم کیا۔ ترجمہ ہے، ہم نے تیسری جلد میں اس حدیث پر سیر حاصل بحث کی۔ وہیں بیان کیا کہ حفاظ و ائمہ حدیث نے اس حدیث کی صحت و ثبوت کی تصریح کی ہے۔ ابن عبد البر استجاب میں لکھتے ہیں، صحابہ کی ایک جماعت نے اس کی روایت کی ہے۔ یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی صحیح ترین اور ثابت ترین حدیث ہے۔ سعد بن ابی وقاص نے اس کی روایت کی ہے۔ اس حدیث کی ترق بہت زیادہ ہے۔ ابن ابی خثیمہ وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے۔ نیز ابن عباس، ابو سعید خضری، ام سلمہ، اسماء بنت امیس، جابر بن عبداللہ اور ایک گروہ جن کے اسماء کی فہرست طولانی ہے، اس حدیث کی روایت کی ہے۔ حدیث سبقت الاسلام، حضرت امیر المومنین علیہ السلام لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لائے۔ شاعر نے ان کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ترجمہ، آپ اطفال میں اولین فرد تھے جس نے دین میں سبقت کی اور رسالت، اور 7 سال کی عمر میں اپنے رہبر کی مطیع و فرمانبردار ہو گئے۔ اس موضوع کی تفصیلی بحث جلد نمبر 16 میں گزر چکی ہے۔ حدیث، لقب و کنیت، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو ابو تراب کا لقب عطا فرمایا۔ اس سلسلے میں مالکی کہتے ہیں، رسول خدا تشریف لائے حالانکہ آپ ان سے راضی و خوشنود تھے اور وہ تنگ دستی کی وجہ سے جناب زہرا سے پریشان۔ چنانچہ آن حضرت نے ان کے چہرے سے مٹی صاف کی جس نے ان کے بدن کو آلودہ کیا ہوا تھا۔ وہ زمین سے بلند ہوئے